نحمده علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ طور کی آیت تھی، آیت نمبر 35 سے 43 تک۔ اب ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہہ رہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام خلقوا، کیا وہ بنائے گئے، من غیر شیء، کسی چیز کے بغیر، یعنی میرا کوئی حکم نہیں ہے، ام الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 37 میں ذکر ہو رہا ہے کہ ام عندهم خزائن ربک، یعنی تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، ام هم المسیطرون، کیا وہ یہ سب چلا رہے ہیں، ام لهم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف لگاتے اور سن لیتے ہیں، تو ان کو سننے والا واضح دلیل پیش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو فلیأت مستمعهم، جو ان کے لیے سن رہا ہے، بسلطان مبین، وہ آ جائے کھلی دلیل لے کے، ام لہ البنات، ان کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے، یا تو اس کے لیے کوئی اجرت مانتا ہے بس وہ توان بوجھل کیے جانے والا ہے، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا وہ کوئی چال چلتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آگے آیات کی تفسیر کریں گے، آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 29، 40، 41، 42 اور 43۔ تو شروع کی آیات میں توحید ربوبیت اور الوہیت کا ذکر ہے۔ توحید ربوبیت یعنی رب، اور توحید الوہیت یعنی الہ کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر توحید اور ربوبیت کا جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ بغیر موجد کے موجود ہو گئے، یعنی بغیر بنانے والے کے بنائے گئے ہیں، یا یہ خود اپنے موجد آپ ہیں۔ دراصل دونوں باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ استفہامی طور پر اس لیے پوچھ رہے تاکہ یہ ان کو تھوڑی سی شرم محسوس ہو، یہ کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، میں کان لگائے سن رہا تھا۔ جب آپ آیت ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا خزانوں کے یہ دروگے ہیں، تک پہنچے تو میری حالت ہو گئی گویا میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بدری قیدیوں میں ہی یہ سیدنا جبیر عنہ رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب یہ کافر تھے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کا سننا ان کے لیے اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہی ہیں، یہ بھی نہیں جانتے بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ خود ان کا اور کل
کل اور کل مخلوقات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر بھی یہ اپنی بے یقینی سے باز نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تصرف ان کا ہے، یعنی یہ جو آگے پیچھے دن رات ہوتے ہیں، یا آسمان، زمین، سمندر، دریا، ندی نالوں کے اندر جو بھی تصرف ہو رہا ہے انسانوں کے اندر، کیا یہ کرتے ہیں؟ کیا یہ ہر چیز کے خزانوں کے مالک ہی ہیں؟ یہ مخلوق کے محاسب یہ ہیں، یعنی حساب کتاب کرنے والے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک اور متصرف صرف اللہ عز و جل ہے، اور وہ قادر ہے جو چاہے کر گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونچے آسمانوں تک چڑھ جانے کا کوئی دین ان کے پاس ہے کہ وہاں سے یہ ساری باتیں سنتے ہیں؟ اگر یوں ہے تو ان کے پاس جو وہاں پہنچ کر کلام سن کر آتا ہے وہ اپنے اقوال و افعال کی کوئی آسمانی دلیل پیش کرے، لیکن وہ پیش نہیں کر پائے گا۔ اچھا، نہ وہ کسی حقانیت کے پابند ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے آسمان سے اتارتا ہے یا زمین سے نکالتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے حق کے بھی وہ متلاشی نہیں ہے یا اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا مزے کی بات ہے، اپنے لیے تو لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ذکر کرتا ہے، تو غم کے مارے سیاہ چہرے پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو اس کی لڑکیاں بتائیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ پس نہایت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لڑکیاں اور تمہارے لڑکے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تو اپنی تبلیغ پر ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتا ہے جو ان پر بھاری پڑے؟ یعنی وہ جب ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا وہ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ تو ان پر یہ کیوں بھاری پڑتا ہے؟ کیا یہ لوگ غیب دان ہیں؟ نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے تمام مخلوق میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ کیا یہ لوگ دین اللہ اور رسول اللہ کی نسبت بکواس کر کے خود کو، رسول کو، مومنوں کو اور عام لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہی دھوکے باز ہیں، دھوکے میں رہ جائیں گے اور آخری عذاب یہی سمیٹیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کے اور معبود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی وہ معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں بتوں کو اور دوسری چیزوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اللہ تو شرکت سے مبرہ ہے، شرک سے پاک ہے۔ مشرک اور مشرکوں کے اس فعل سے سخت بیزار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ربنا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں بس مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھی موقع دیں۔ آپ ولاگنگ سسٹم کو تو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی پروموٹ کریں، ہم لوگ بھی آگے آئیں، دین کا کام زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور یہ آپ لوگوں کے سننے اور آپ لوگوں کا ساتھ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اسپیچ دینے والے ہیں یا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دیں، وہ بھی آگے آئیں، اس سسٹم کا حصہ بنیں اور دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ہماری بات زیادہ سے زیادہ آگے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، سنیں اسے، اپنی زندگی میں اپنے عملوں میں لے کے آئیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آگے جو بھی ویڈیو آئے گی اور جو بھی بیان یا تفسیری ترجمہ آئے گا تو آپ تک اس کی جو ہے معلومات پہنچ جائے۔